بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ ابن الصلاح میں یہ آج ہمارا تیسرا درس ہے۔ اس سے پہلے کے دو دروس میں ہم نے پہلے درس میں صاحب کتاب ابن الصلاح عثمان ابن عبد الرحمن الشہرزوری کے مختصر حالات زندگی پڑھے اور کتاب کی اہمیت کو ہم نے واضح کیا کہ اس کتاب کو منتخب کرنے کی وجہ کیا ہے، کیونکہ بعد میں آنے والی کتابوں کے لیے یہ ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، اور بعد کے علماء نے اس کی کافی شروحات اور اس پر حاشیے، کسی نے اسے نظم کے انداز میں لکھا ہے تو کسی نے اس کا اختصار اور اس کی تلخیص کی ہے۔ دوسرے درس میں ہم نے مصنف کا مقدمۃ الکتاب پڑھا، جس میں مصنف نے علم حدیث کی جو شان ہے اور جو مرتبہ اور مقام ہے، اسے ذکر کیا ہے۔ ماضی میں اس علم کی کیا حیثیت اور کیا شان تھی، اور جبکہ فی زمانہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کیا اہتمام کیا جاتا ہے، تو انہوں نے ماضی کے زمانے کی اور اپنے زمانے کے دونوں احوال کا ایک موازنہ کیا ہے، اور پھر انہوں نے اپنی کتاب کی اہمیت وہ بیان کی ہے کہ میری کتاب نے بہت ساری پیچیدہ باتیں اور پیچیدہ سوالات کا جواب دیا ہے، اور بہت سارے ایسے سوالات کے جوابات دیے ہیں کہ جس کے جوابات دینا یہ اوروں کے لیے یہ مشکل تھا، اور میری یہ کتاب 65 علوم پر مشتمل ہے۔ پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ان 65 انواع کو مزید اس کی تقسیم کیا جانا یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ راویوں کے احوال اتنے ہیں، ان کی صفات اتنی ہیں، پھر متن کے احوال اتنے ہیں، متن کی صفات اتنی ہیں کہ اگر بندہ ایک ایک کو مستقلاً الگ الگ ذکر کرے تو اس کی اتنی بے شمار اور لاتعداد انواع بن جائیں گی، لیکن یہ ایک بے فائدہ تکان ہے اور ایک لا حاصل کام ہے، تو اسی لیے ان 65 انواع پر ہی میں اکتفا کرتا ہوں، اور باقی جتنی اس کی تقسیمات آتی ہیں، باقی جتنی اس کی انواع بنتی ہیں، تو وہ اسی کی تفصیلات ہیں اور اسی کی تقسیم بنے گی، اور یہی وہ بنیادی انواع ہیں علوم الحدیث میں۔ باقی جتنی بندہ تشریحات کرے وہ آگے ممکن ہے۔ آج ہم علم اصول الحدیث، جو اصول الحدیث کا علم ہے، تو اس کی ہم مختصر انداز میں تعریف ذکر کرتے ہیں۔ تعریف کے ذکر کرنے کے بعد، کیونکہ ہر کتاب کے شروع میں یہ 3 باتیں ضرور ذکر کی جاتی ہیں کہ اس علم کی تعریف کیا ہے، اور اس علم کا موضوع کیا ہے، اور اس علم کو پڑھنے کی جو غرض اور غایت ہے وہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ تیسیر و مصطلح الحدیث میں ہم نے آغاز میں باقاعدہ اس علم کی تعریف پڑھی تھی، موضوع پڑھا تھا اور غایت پڑھی تھی، لیکن وہاں پہ ابتدائی طالب علموں کی حد تک جو باتیں ضروری تھیں، تو طالب علم کو تشویش سے بچانے کے لیے بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو اس موقع پر کرنا وہ
مناسب نہیں ہوتی یہ تاکہ اس کے علم کو مزید مشوش ہونے سے بچایا جائے۔ تو اسی لیے ایک اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر موقع پر طالب علم کو اسی کے ذہن کی استعداد کہ وہ جتنی بات وہ لے سکتا ہے اسی کے مطابق وہ بات وہ کی جائے۔ تو آج بعض چیزوں کی جو اصلاح ہے اور جو ضرورت ہے تو اسے بھی بیان کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی جب مزید وضاحت کی ضرورت جو ہے وہ پیش آئے گی تو انشاءاللہ آئندہ ہر موقع پہ وہ مناسب بات وہ کریں گے۔ اصول الحدیث کے اس علم کی تعریف اگر آپ مقدمے میں جہاں پر حافظ ابن الصلاح نے جب حمد و صلات یہ جہاں پہ ختم کیا ما رجا راجن مغفرتہ و رحمہ آمین، اور پھر اگلے پیراگراف سے اگلی عبارت سے ھذا وَإِنَّ علم الحدیث، علم الحدیث تو اس لفظ کے نیچے جس طرح میں نے کہا کہ بہت سارے علماء نے اس کتاب کی جو تشریحات لکھی ہیں تو ان میں جو ایک کتاب ہے جو حافظ ابن حجر نے ابن حجر الاسقلانی نے اس پر جو النکت لکھی ہے، النکت علی کتاب ابن الصلاح، حافظ ابن حجر 852 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو اس علم الحدیث کے نیچے ابن حجر نے علم حدیث کی تعریف کی ہے النکت علی کتاب ابن الصلاح میں۔ وہ کہتے ہیں کہ علم حدیث، علم اصول الحدیث یا علم الحدیث جو بھی ہے، آپ جو بھی نام لینا چاہیں، علم الحدیث یا علم اصول الحدیث، اصول حدیث کا علم یا حدیث کا علم، اس علم کی تعریف کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں معرفت القواعد التي يتوصل بها الى معرفت الراوی والمروی، ان قواعد کی معرفت کا نام ہے، یہ علم ان قواعد کی معرفت اور پہچان کا نام ہے۔ کون سے قواعد؟ وہ قواعد جو انسان کو راوی اور مروی کے حالات تک پہنچائے، یتوصل بها الى معرفت الراوی والمروی۔ یا اسی ابن حجر نے دیگر جگہوں پہ ان کے بارے میں، جیسے تدریب الراوی میں علامہ سیوطی نے حافظ ابن حجر کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں معرفت القواعد المعرفت بحال الراوی والمروی، ان قواعد کے جاننے کا نام ہے کہ جن قواعد کے ذریعے ہمیں راوی اور مروی کے احوال کا پتہ چلتا ہے۔ میں احوال بتاتا ہوں کہ احوال سے مراد کیا ہے، راوی کے احوال سے مراد کیا ہے، اور مروی کے احوال سے مراد کیا ہے۔ اسی طرح اس کی تعریف ابن الصلاح، مقدمہ ابن الصلاح کی جو ایک اور شرح ہے جس کا نام ہے المنہل الروی، یہ بالکل آغاز کے درس میں نے ان کتابوں کے نام بتائے تھے المنہل الروی جو ابن جماعہ کی کتاب ہے، تو المنہل الروی میں ابن جماعہ نے اس علم کی تعریف کی ہے علم بقوانین یعرف بها احوال السند والمتن، یہ علم ہے
کہ ان قوانین پر مشتمل علم کا نام ہے جن قوانین کے ذریعے ہمیں جن قوانین کے ذریعے ایک شخص کو سند اور متن کے احوال یہ معلوم ہوں۔ تو محدثین کبھی سند اور متن ذکر کرتے ہیں اور کبھی راوی اور مروی ذکر کرتے ہیں۔ امام سیوطی المتوفہ 911 ہجری، جس طرح حافظ عراقی نے الفیہ لکھی ہے اور پھر بعد میں اس الفیہ کی شروحات حافظ سخاوی نے فتح المغیث کے نام سے لکھی ہے، امام سیوطی نے بھی الفیہ الف ہزار کو کہتے ہیں۔ الفیہ یعنی وہ کتاب جو 1000 اشعار پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو امام سیوطی نے بھی الفیۃ الحدیث لکھی ہے، اور یہ الفیہ حافظ عراقی کے الفیے سے قدر آسان ہے، اور اس میں یہ سہل العبارہ ہے۔ تو حافظ سیوطی نے شعر میں علم حدیث کی جو تعریف کی ہے تو وہ یہ ہے: علم الحدیث ذو قوانین تحد، علم الحدیث ذو قوانین تحد، یعرف بها احوال متن و سند۔ علم حدیث ذو قوانین، یہ ان قوانین پر مشتمل علم کا نام ہے۔ تحد کہ حد کہتے ہیں تعریف کو، تحد کہ جس کی تعریف یوں کی جاتی ہے: یعرف بها احوال متن و سند، کہ جن قوانین کے ذریعے متن اور سند کے احوال یہ معلوم کیے جائیں۔ احوال کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر ہم راوی اور مروی کے ان الفاظ کو لے لیتے ہیں، کیونکہ یہ سند اور متن سے زیادہ راجح ہیں۔ وجہ یہ ہے، راوی نام ہے ان ناموں کا جو سند میں جو نام مذکور ہوتے ہیں، مثلا بخاری کے بعد بخاری کے استاد حمیدی کے استاد کا نام سفیان کے استاد کا نام محمد، اس کے استاد کا نام مثلا یحییٰ، اسی طرح یہ نام سلسلۃ الرجال، راویوں کی یہ نام اور یہ جو کڑی ہے یہ نام جو ہیں تو یہ روات ہے، راوی روایت کرنے والا۔ مروی وہ جسے وہ روایت کر رہا ہے، مروی اصل میں حدیث کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مروی حدیث کو کہتے ہیں۔ پھر مروی جو ہے تو یہ سند اور متن دونوں کو کہتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حدیث نام ہے سند اور متن دونوں کا، سند اور متن دونوں کا۔ اگرچہ راوی یہ بھی سند کو ہی ظاہر کرتا ہے، اور مروی جو ہے پھر الگ سے یہ متن کو بھی شامل ہے، اور مروی جو ہے یہ الگ سے یہ اس میں سند جو ہے وہ بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو احوال الراوی سے مراد، یا صرف آسانی کے لیے اگر راوی سے مراد ہم سند لے لیں اور مروی سے مراد ہم متن لے لیں آپ کی آسانی کے لیے، تو احوال الراوی سے مراد کیا ہے؟ احوال الراوی سے مراد، راوی کے احوال سے مراد یعنی اس کی جرح اور تعدیل جاننے کا نام ہے۔ علم حدیث یہ ان قواعد پر مشتمل ہے اور یہ ان قوانین پر مشتمل ہے جن قواعد اور قوانین کے ذریعے، جن اصولوں کے ذریعے ہمیں راوی کے احوال معلوم ہوتے ہیں، راوی کے احوال جرحن و تعدیلاً، کہ یہ راوی یہ عادل راوی ہے، یہ راوی ثقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ راوی اوثق الناس ہے۔ آپ لوگوں نے تیسیر و مصطلح الحدیث میں جو تعدیل کے مختلف مراتب تھے آپ نے وہ پڑھ لیے، یہ راوی اوثق الناس ہے،
یہ راوی اثبت الناس ہے، یہ حجہ ہے، یہ ثقہ ہے، ثقۃ ثقۃ ہے، یہ راوی لیس بہ بأس ہے، یہ راوی فلاں مرتبے میں ہے، یہ تعدیل ہے۔ اور اسی طرح راوی کے احوال جرحن، یہ راوی کذاب ہے، یہ راوی وضاع ہے، یہ راوی متروک الحدیث ہے، یہ راوی منکر الحدیث ہے، یہ راوی سیء الحفظ ہے، یہ راوی فحش الغلط ہے، یہ راوی مغفل ہے، یہ راوی کثیر الخطا ہے۔ تو یہ تمام یہ احوال الراوی ہیں۔ راوی کے احوال ہمیں جرح اور تعدیل کے اعتبار سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ علم حدیث میں ہم وہ قواعد پڑھتے ہیں کہ جن میں ہمیں راوی کے احوال معلوم ہوتے ہیں، راوی کے احوال جرحن و تعدیلن، ہم وہ قواعد پڑھتے ہیں کہ جس سے ہمیں راویوں کے حالات یہ معلوم ہوتے ہیں۔ اور مروی کے حالات قبول اور رد کے اعتبار سے، قبول اور رد کے اعتبار سے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ مثلا قبول اور رد کے اعتبار سے جو ہم نے تیسیر و مصطلح الحدیث میں قبول کی اقسام پڑھی تھیں کہ یہ روایت یہ صحیح لذاتی ہی ہے، یہ روایت یہ صحیح لغیری ہی ہے، یہ روایت یہ حسن لذاتی ہی ہے، یہ حسن لغیری ہی ہے۔ اسی طرح یہ جو مروی ہے، یہ جو روایت ہے، تو یہ معلق ہے، یہ مرسل ہے، یہ معضل ہے، یہ روایت جو ہے یہ موضوع ہے۔ یہ جو ہم مقبول اور مردود کے اعتبار سے ہمیں احوال معلوم ہوتے ہیں ایک روایت کی، ایک تو راویوں کے بالخصوص احوال ہیں ان کی جرح اور تعدیل کے اعتبار سے جی، اور ایک روایت کا ایک عام حکم ہے کہ یہ روایت آئے صحیح لذاتی ہی ہے، صحیح ہے یا حسن ہے، پھر صحیح اور حسن میں یہ کون سی ہے۔ اسی طرح یہ روایت مردود ہے تو مردود میں یہ کون سی مردود ہے جی، آیا اس کی سند منقطع ہے تو پھر منقطع میں ظاہر الانقطاع ہے یا اس کی یہ انقطاع جو ہے یہ خفیہ ہے، خفی ہے۔ تو اگر ظاہر انقطاع ہے تو معلق ہے، معضل ہے، مرسل ہے، منقطع ہے۔ اسی طرح یہ مدلس ہے، مرسل خفی ہے۔ اور اگر یہ مردود ہے دیگر اعتبارات سے تو آئے یہ روایت موضوع ہے، شاذ ہے، معلول ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ تمام احوال ہمیں راوی اور مروی کے حوالے سے یہ معلوم ہوتے ہیں۔ دکتور محمود طحان نے تیسیر و مصطلح الحدیث میں جو یہ تعریف کی ہے کہ ہوا علم باصول و قواعد یعرف بها احوال السند والمتن من حیث القبول والرد، دراصل یاد رکھیں در حقیقت یہ تعریف یہ علم الحدیث کی تعریف ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو علم المصطلح کی تعریف بتائی ہے کہ اگرچہ یاد رکھیں علم المصطلح یہ علم حدیث کا ایک جز ہے، یہاں پہ یہ وضاحت کرنا ضروری ہے۔ علم المصطلح یہ اصل علم الحدیث یا علم اصول الحدیث یہ ایک بڑا علم ہے جس میں بہت ساری چیزیں وہ اس کے اندر داخل ہیں۔ علم مصطلحات کو کہتے ہیں اصطلاحات، اصطلاحات ہم کہ آیا حدیث متواتر کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، حدیث متواتر کی تعریف کیا ہے۔ اب یہ ایک مصطلح ہے، حدیث متواتر یہ کسی قاعدے کا نام نہیں ہے یا کسی اصول کا نام نہیں ہے، یہاں پہ قاعدہ اور مصطلح یہاں پہ قاعدہ اور اصول اور اصطلاح کے درمیان یہ فرق یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب مثلا حدیث متواتر ہے تو یہ قاعدہ نہیں ہے،
اور نہ ہی یہ اصول ہے، نہ ہی یہ اصل ہے۔ اصول اور قواعد کی مثالیں میں آپ کو تھوڑی دیر بعد پیش کرتا ہوں کہ اب حدیث مشہور ہے تو یہ ایک اصطلاح ہے علم حدیث کی، یہ اصل اور قاعدہ نہیں ہے کہ جن کے ذریعے آپ ایک راوی کی جرح اور تعدیل معلوم کرتے ہیں، یا آپ ایک سند کے احوال یا ایک روایت کے احوال معلوم کرتے ہیں۔ مصطلحات الگ چیز ہے۔ اسی طرح اس میں ہم مرفوع پڑھتے ہیں، موقوف پڑھتے ہیں، مقطوع پڑھتے ہیں، مختلف اصطلاحات ہم ان کی تعریفیں پڑھتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ علم المصطلح ابتدائی طالب علموں کے لیے صرف اس فن سے واقفیت کے لیے ایک دروازہ ہے کہ اس فن میں داخل ہونے کے لیے یہ ایک مدخل ہے۔ مدخل یعنی داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے کہ جس سے ایک ابتدائی طالب علم اس فن میں قدم رکھتا ہے، اور تاکہ اسے اس فن کی اصطلاحات اور اس فن کے جو بنیادی نام ہیں، ان کی تعریفیں کیا ہیں، وہ معلوم ہو جائیں۔ تو علم المصطلح میں کسی بھی علم کی اصطلاحات جب آپ سیکھتے ہیں تو اس علم کے جو مختلف مصطلحات ہوتی ہیں، اصطلاحات ہوتی ہیں، جس طرح مثلا علم النحو میں آپ پڑھتے ہیں کلمہ کیا چیز ہے، اسی طرح کلام کیا چیز ہے، مرکب کیا ہے، اسم کی تعریف کیا ہے، فعل کی تعریف کیا ہے، حرف کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس فن کی اصطلاحات ہیں اور ان کی تعریفات کیا ہیں۔ ایک ہے علم الحدیث۔ علم الحدیث کی تعریف میں ہم اصول، قواعد، قوانین یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، قواعد، قوانین اور اصول یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے ہم راوی اور مروی کے احوال جانتے ہیں۔ راوی اور مروی کے احوال جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ راوی یہ کیا ہے، یہ معدل راوی ہے، اور یہ راوی یہ مجروح ہے۔ اسی طرح یہ روایت جو ہے اس حدیث کے احوال کیا ہے، اس مروی کے قبول اور رد کے اعتبار سے، آئے یہ روایت مقبول ہے یا یہ روایت یہ مردود ہے۔ پھر مقبول میں کون سی قسم ہے، صحیح ہے، حسن ہے، اور صحیح میں پھر کون سی قسم ہے، حسن میں کون سی قسم ہے۔ یہ روایت یہ مردود ہے، تو مردود ہے کس اعتبار سے؟ جی آیا انقطاع فی السند کے اعتبار سے یا طعن فی الراوی کے اعتبار سے؟ ٹھیک ہے، تو پھر ہم اسے الگ سے نام دیتے ہیں۔ جس طرح مثلا بعض قواعد جو ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ بطور مثال کی یہ پیش کرتا ہوں کہ علم الحدیث میں ہم کون سے قواعد پڑھتے ہیں، صرف یہ بطور نمونہ ہے، ورنہ یہ سینکڑوں اور ہزاروں ہیں۔ کون سے قواعد ہیں جو ہمیں، کون سے اصول ہیں جو ہمیں راوی کے احوال میں مدد کرتے ہیں اور جن کے ذریعے ہم راوی کے احوال جو ہیں یہ معلوم کرتے ہیں۔ مثلا جی امام بخاری، یہ ہم نے تیسیر و مصطلح الحدیث میں یہ پڑھا ہے۔ اب امام بخاری مثلا، اب یہ قاعدہ ہمارے پاس امام بخاری کے حوالے سے یہ قاعدہ یہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ مثلا امام بخاری کسی راوی کے بارے میں کہے، اب یہ ایک قاعدہ ہے، یہ ایک اصول ہے، کسی راوی کے بارے میں کہے، ایک قاعدہ وہ ذکر کرے کہ اگر میں کسی راوی کے متعلق یہ کہوں کہ فیہ نظر، فیہ نظر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر یہ جرح جو ہے یہ بڑی معمولی نظر آتی ہے، لیکن امام بخاری کہتے ہیں فلا تحل الروایت عنہ، ایسے راوی سے روایت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کہ اگر میں کسی راوی کے بارے میں یہ کہوں کہ سکتو عنہ، محدثین نے اس راوی سے سکوت اختیار کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ فلا تحل الروایت عنہ۔ اب یہ ایک قاعدہ اور ایک اصول ہے جس کو اس فن کے امام نے لکھا ہے، اور پھر وہ بہت سارے راویوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں۔ اب یہ ایک قاعدہ ہے، ایک اصل ہے، ایک قانون ہے، ٹھیک ہے۔ یا مثلا ہمارے پاس راویوں کے بارے میں
راویوں کے احوال جاننے کے بارے میں ایک قاعدہ ہے. وہ قاعدہ کیا ہے کہ اہل البلد اعلم براویہم، جس علاقے کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنے علاقے کے جو راوی ہیں انہیں بہتر جانتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس ایک قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس قاعدے پر ہم راویوں کو تولتے ہیں، اور ہمیں راویوں کی جانچ پڑتال میں یہ قاعدہ یہ ہمیں فائدہ دیتا ہے کہ اگر ایک راوی کے بارے میں اس کے اپنے علاقے کے لوگوں نے گواہی دی ہو کہ یہ راوی یہ عدل راوی ہے، یہ معدل ہے، انہوں نے اس کی تعدیل کی ہو، تو لازمی طور پر وہ اس گواہی کی زیادہ اس کا اعتبار ہوگا بجائے اس علاقے کے لوگوں کے کہ جو اس کے علاقے کے نہیں ہیں. تو اہل البلد اعلم براویہم، ایک علاقے کے لوگ وہ اپنے علاقے کے راوی کو بہتر جانتے ہیں دیگر لوگوں کی بنسبت. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ ہمارے پاس ایک قاعدہ ہے راویوں کے حوالے سے، ایک راوی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے. اب ابو زرعہ یہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، اور اس فن میں وہ ایک جبل کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک بڑے مقام کی حیثیت رکھتے ہیں. کہ اب ابو زرعہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ عادت ابی زرعہ، ابو زرعہ کی عادت کیا ہے، انہو لا يحدث الا عن ثقۃ، کہ ابو زرعہ جو ہے وہ ہمیشہ ثقہ راوی سے روایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے پاس ایک قاعدہ ہے کہ ابو زرعہ جس سند میں آ جائے اور وہ جس سے روایت کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ راوی وہ ثقہ راوی ہے، کیونکہ یہ ابو زرعہ کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ ثقہ راوی سے روایت کرتا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک قاعدہ ہے، ایک اصل ہے، ایک قانون ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح لیث ابن سعد ایک محدث ہیں، لیث ابن سعد ان کے بارے میں آتا ہے کہ لیث ابن سعد لا یروی عن المجہولین. اب یہ ایک قاعدہ ہے، لیث ابن سعد وہ مجہول راویوں سے روایت نہیں کرتے. تو اب لیث ابن سعد جس سند میں آ جائے، یعنی عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ لیث ابن سعد جس سند میں آ جائے اور وہ جس راوی سے روایت کرتا ہے تو وہ راوی وہ مجہول نہیں ہوگا، کیونکہ محدثین نے ان کی تمام روایات کو دیکھا ہے کہ لیث ابن سعد یہ محدث یہ کسی مجہول راوی سے وہ روایت نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اسی طرح شعبہ، کہ اگر شعبہ جو ہے یہ کسی روایت میں آ جائے تو شعبہ تدلیس کے حوالے سے نہایت سخت محدث ہیں. تو شعبہ جس شخص سے روایت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اگر بظاہر وہ راوی مدلس بھی ہو، لیکن شعبہ تدلیس میں اتنے سخت ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ ہر مدلس راوی سے پوچھا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ روایت فلاں سے براہ راست سنی ہے یا براہ راست نہیں سنی. تو شعبہ جس راوی سے روایت کرتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس شخص نے اس روایت میں تدلیس نہیں کی ہوگی. وجہ یہ ہے کہ شعبہ تدلیس کے معاملے میں نہایت سخت ہیں، اسی لیے شعبہ یہ ہمارے لیے اطمینان کا ذریعہ ہے کہ اس روایت میں کم از کم تدلیس نہیں ہوئی ہوگی، اگرچہ اس راوی نے عن کے ساتھ روایت کیوں نہ کیا، اس مدلس راوی نے. اب یہ ایک قاعدہ ہے راوی کے احوال جاننے کے لیے. تو یہ تو ان قواعد کی بطور مثال میں نے چند مثالیں پیش کی کہ جو راوی کے احوال ہمیں جرح و تعدیل کے حوالے سے یہ ہمیں معلوم کراتے ہیں. کہ اب میں بطور مثال ان قواعد کو ذکر کر رہا ہوں کہ جن کے ذریعے ہمیں مروی کے حالات کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے. مثلا جی امام ابو داود نے جو صاحب سنن ہیں سیاہ ستہ میں جن کی کتاب ہے سنن ابی داود کے مصنف، وہ اپنی روایات کے بارے میں انہوں نے مکہ والوں کو خط لکھا تھا، مکہ والوں کو انہوں نے خط لکھا تھا اپنی کتاب کے حوالے سے
کہ میری اس سنن میں اور سنن ابو داود میں میری جتنی روایات ہیں، جتنی مرویات ہیں، جتنی احادیث ہیں، جس روایت پر میں نے کلام نہیں کیا، یعنی اس پر میرا کوئی حکم جو ہے وہ موجود نہیں ہے، وما لم اذکر فیہ شیئا فہو صالح، جس روایت پر میں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، اس کا مطلب یہ کہ وہ روایت میرے نزدیک وہ صالح ہے، وہ عمل کرنے کے لیے، یعنی اس پر عمل کرنا میرے نزدیک وہ جائز ہے، میرے نزدیک وہ روایت وہ صحیح ہے۔ اب یہ کہ ابو داؤد نے کہ اپنی مرویات کے بارے میں مکہ والوں کو خط میں لکھا تھا کہ میری سنن کے بارے میں تم لوگوں نے اگر معلوم کرنا ہے ان روایات کو کہ یہ صحیح ہیں یا ضعیف ہیں، تو جن روایات پر میں نے تبصرہ کیا ہے تو وہ روایات تو ٹھیک ہے، ان میں میرے نزدیک کلام ہے اور ان روایات میں کمزوری ہے، لیکن جن روایات پر میں نے کوئی کلام نہیں کیا اور میں نے سکوت اختیار کیا ہے تو وہ روایات میرے نزدیک وہ عمل کے لیے صالح ہیں اور ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایک قاعدہ ہے جو ابو داؤد نے اپنی سنن کے حوالے سے یہ ذکر کیا ہے۔ اسی طرح دوسرا قاعدہ کہ الجماعت اولا بالحفظ من الواحد، اب یہ دوسرا قاعدہ ہے، الجماعت اولا بالحفظ من الواحد۔ ایک محدث ہے، اس کے بہت سارے تلاميذ ہیں، اس کے بہت سارے شاگرد ہیں جی، اب اس سے ایک شاگرد روایت کرتا ہے، لیکن اس محدث کے جو بیشتر شاگرد ہیں وہ روایت بیان نہیں کرتے۔ اس کی مثال میں آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں، مثلا جی ایک شاگرد وہ اپنے استاد سے جو روایت بیان کر رہا ہے تو وہ اسے مرفوع روایت کرتا ہے، یعنی مثلا اب امام زہری کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے، امام زہری کے شاگرد ہیں، ایک شاگرد امام زہری سے وہ روایت عن الزہری عن فلان عن فلان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زہری سے اس روایت کو مرفوعاً روایت کرتا ہے، جبکہ امام زہری کے دیگر شاگرد اس روایت کو زہری کی سند سے موقوفاً روایت کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں عن الزہری عن فلان قال انس بن مالک رضی اللہ عنہ، وہ انس بن مالک کی روایت کو بیان کرتے ہیں۔ اب ایک شاگرد پیغمبر سے روایت کرتا ہے، وہی روایت وہی متن، دیگر شاگرد جو جماعت ہے، زہری کے بہت سارے شاگرد ہیں اور قابل اعتماد شاگرد ہیں، وہ سارے وہ اس روایت کو موقوفاً روایت کرتے ہیں۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ الجماعت اولا بالحفظ من الواحد، اب یہاں پر کہ جماعت یہ اس روایت کو یاد کرنے میں زیادہ لائق ہے ایک شخص کی بنسبت، ایک جانب ایک شخص ایک روایت کو زہری سے مرفوعاً روایت کر رہا ہے اور اسی روایت کو زہری سے اس کے دیگر قابل اعتماد شاگرد وہ اسے موقوفاً روایت کر رہے ہیں، تو یہاں پہ جماعت کو ترجیح دی جائے گی اس ایک شخص کے مقابلے میں۔ اب یہ ایک قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، اب یہ قاعدہ ہے علم الحدیث، ہمیں یہ قواعد جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جس سے ہمیں مرویات، ان کی صحت اور ضعف کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت ساری ایسی روایات ہیں، مثلا ایک قاعدہ اور ہے کہ آپ کو ایک راوی کہ اگر اس کی رائے اپنی ذکر کردہ روایت سے مخالف ہو تو یہ اس روایت کے ضعف کی ایک نشانی ہوتی ہے، اس روایت کے ضعف کی نشانی ہوتی ہے۔ مثلا اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں آتی ہے کہ وہ روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم
ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں تین طلاق کو ایک طلاق قرار دیا جاتا تھا، لیکن اور یہ عبداللہ ابن عباس کے جو شاگرد ہیں طاؤس ابن کیسان، وہ ان سے یہ روایت کرتے ہیں، جبکہ عبداللہ ابن عباس کے طاؤس سے جو زیادہ با اعتماد شاگرد ہیں، وہ عبداللہ ابن عباس کی رائے تین طلاق وہ قرار دیتے ہیں، اور بہت سارے شاگردوں کا یہ قول ہے۔ اب عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ اس روایت کے بالکل اگینسٹ ہے اور خلاف ہے، تو یہ اس روایت، اگرچہ صحیح مسلم کی یہ روایت، یعنی یہ بندہ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ روایت شاذ ہے۔ طاؤس ابن کیسان اگرچہ ثقہ راوی ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس کے دیگر شاگردوں کے مقابلے میں اس کی یہ روایت یہ شاذ ہے، کیونکہ شاذ میں ثقہ راوی وہ دیگر اوثق راویوں کی مخالفت کرتا ہے، تو یہ روایت یہ شاذ ہے، تو اس پر یہی حکم یہ لگایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ قواعد ہیں جو علم الحدیث میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو علم الحدیث کی یا علم اصول الحدیث کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے؟ معرفت القواعد التي يتوسل بها الى معرفت الراوی والمروی، یا معرفت القواعد التي معرفت القواعد المعرفت بحال الراوی والمروی، یا اسی طرح علم بقوانین یعرف بها احوال السند والمتن، اور سند اور متن کے احوال کیا ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کر دیے۔ راوی کے احوال جرحن اور تعدیلن، جرح و تعدیل کے اعتبار سے کہ یہ راوی یہ کون سے مرتبے کا راوی ہے، معدل ہے، مجروح ہے، پھر مجروح میں کون سے مرتبے کا ہے، اور اگر عادل راوی ہے تو کس مرتبے کا ہے۔ اسی طرح متن کے احوال ہمیں یہ بتاتا ہے، مروی کے احوال یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ روایت یہ کیا ہے، یہ مرسل ہے، معضل ہے، منقطع ہے، اسی طرح یہ مردود ہے، تو مردود میں یہ کون سی قسم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس علم کا موضوع کیا ہے؟ اس علم کا موضوع راوی اور مروی ہے جی، الراوی اور والمروی۔ تو الراوی کس اعتبار سے؟ راوی اسی اعتبار سے کہ من حیث الجرح والتعدیل، اور مروی من حیث القبول والرد۔ راوی کے احوال یہ ہمیں بتاتا ہے، لیکن راوی کے جرح و تعدیل کے اعتبار سے ہمیں بتاتا ہے، جبکہ مروی کے احوال ہمیں بتاتا ہے قبول اور رد کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، یا آسان الفاظ میں اس کا موضوع سند اور متن ہے۔ آگے اور کچھ نہ ذکر کریں، اس کا موضوع جو ہے وہ سند اور متن ہے۔ تو پھر سند میں مختلف چیزیں آتی ہیں، سند میں راوی بھی آتا ہے، تو راوی کے احوال کیا ہیں؟ جرح و تعدیل کے اعتبار سے، لیکن سند میں صرف راوی کہ جرح اور تعدیل کا تعلق نہیں، بلکہ سند میں اور بھی باتیں ہیں کہ اگر راوی یہاں پہ گر چکا ہو، آغاز سے گر چکا ہو تو روایت معلق ہے، درمیان سے دو گر چکے ہوں تو معضل ہے، منقطع ہے، یعنی سند میں راویوں کی جرح اور تعدیل کے علاوہ اور بھی گفتگو وہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح متن میں یہ روایت یہ شاذ تو نہیں ہے، یہ روایت یہ معلول تو نہیں ہے، اسی طرح متن کے احوال قبول اور رد کے اعتبار سے یہ بھی ہمیں یہ بتاتا ہے۔ اس علم کی غایت کیا ہے، غرض کیا ہے علم حدیث کی؟ تو علم حدیث کی غایت اور غرض کیا ہے؟ مقبول اور مردود حدیث کو معلوم کرنا۔ تیسیر و مصطلح الحدیث میں ہم نے انہیں ان الفاظ سے تعبیر کیا تھا کہ صحیح اور ضعیف حدیث کی پہچان، یہاں پہ وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہی اس کا مقصد ہے، مقبول اور مردود حدیث کی پہچان۔ مقبول تاکہ اس پر عمل کیا جائے، اور مردود حدیث کی پہچان تاکہ اس پر عمل نہ کیا جائے۔
مقبول حدیث پر عمل کیا جائے اور مردود حدیث پر عمل نہ کیا جائے، یہی اس علم کی غرض اور غایت ہے، یہی اس کا بنیادی مقصد ہے کہ اس علم کو ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہمیں مقبول اور مردود حدیث کا پتہ چل جائے، تاکہ ہمیں صحیح اور ضعیف حدیث کے درمیان تمیز معلوم ہو جائے۔ تو آج ہم نے علم اصول الحدیث، اس کی تعریف پڑھی۔ تعریف میں قواعد کا نام آتا ہے، قوانین کا نام آتا ہے، اصول کا نام آتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے بطور مثال بعض اصول جو ہے وہ ذکر کیے، بعض قواعد اس فن میں، کہ ان قواعد کے ذریعے ہمیں راوی کے احوال معلوم ہوتے ہیں۔ یہاں تو میں نے صرف بطور نمونہ چند قواعد ذکر کیے۔ اسی طرح ہمیں مروی کے احوال معلوم ہوتے ہیں، وہ قواعد وہ میں نے بطور نمونہ کے وہ ذکر کیے۔ اس علم کا موضوع کیا ہے؟ وہ سند اور متن ہے، یا راوی اور مروی